کیا صدر ٹرمپ کو کامیابی مل جائے گی؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ ڈائلیما کی سچویشن میں ان دا ہسٹری آف امریکہ کبھی بھی پریزیڈنٹ کسی چیف آف آرمی اسٹاف سے نہیں ملتے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب دھمکی لگانا شروع کی تو ایپسٹین کی فائل بڑی ایکٹیو ہو گئی. فرانس نے کہا ہم ریکگنائز کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا یہ آپ ریوارڈ کر رہے ہیں حماس کو. 93% امریکن یوتھ کہتا ہے کہ اسرائیل کو ختم کر کے فلسطینیوں کے حوالے کریں. یہ سپورٹ جو ہے رائٹ ونگ پالیٹکس سے امریکہ سے آ رہی ہے. پرابلم یہ ہے کہ اقوام متحدہ کو فنڈنگ کون کر رہا ہے. امریکہ اسٹاپ کرے گا ویپنز کا دینا اور پولیٹیکل سپورٹ اینڈ ڈپلومیٹک سپورٹ. اسرائیل وونٹ بی ایبل ٹو سروائیو. $7 بلین میں انڈیا کو چاروں شانے چت کیے. یو کین امیجن کہ آپ کی ملٹری کیپیبلٹی کس حد تک بڑھ جائے گی. 21 سینچری میں آپ اس طرح سے بچوں عورتوں کو ماریں, ایڈ ورکرز کو ماریں, ہاسپٹلس کے ڈاکٹرز کو ماریں, نرسز کو ماریں, جرنلسٹ کو ماریں. اس طرح کا پریسیڈنٹ یعنی ہٹلر نے بھی اتنا ظلم نہیں کیا تھا. السلام علیکم. یو آر واچنگ دا گیریزن نیوز. میں ہوں میزبان نبیلہ بنگش. آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی صدر ٹرمپ سے ملاقات, اس پر خصوصی بات کریں گے. اور ساتھ میں جنرل اسمبلی کی, اقوام متحدہ کی جو اسمبلی ہے اس کی گونج ہو رہی ہے, کیونکہ وہاں پر 193 ممالک کے وزراء اعظم نے خطاب کیا. تو یہ جو ہے ملاقاتیں ہیں یا تقاریریں ہیں, یا پھر ہم یہ کہیں کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ درست سمت میں ہونے کو جا رہے ہیں. اس ایشو پر خصوصی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی تجزیہ کار ڈاکٹر منور حسین صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ, بہت شکریہ نبیلہ. بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. اب ہم سوال پہ اگر آ جائیں تو سب سے پہلے میں یہاں سے شروع کروں گی کہ وزیر اعظم نے سعودی عرب کا دورہ کیا اور ایک ایگریمنٹ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا طے ہوا, لیکن آج ہی صبح چونکہ یہ خبر چلی ہے, تو کس طرح دیکھتے ہیں ملاقات کو وزیر اعظم کی اور سید عاصم منیر کی صدر ٹرمپ کے ساتھ؟ یہ کامیابی ہے پاکستان کی سویلین اور ملٹری ڈپلومیسی کا, لیکن اس میں زیادہ اہمیت ملٹری ڈپلومیسی کو دوں گا. ایک تو اس کا آغاز ہوتا ہے مئی کے اندر, جب کرائسس ہوتا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان میں. 4 گھنٹوں کے اندر آپ نے بھارت کے چاروں شانے چت کیے. اس سے ہوا یہ کہ جو آپ کے پاس کیپیبلٹی تھی بھارت کو ٹیکل کرنے کی, اپنی سیکیورٹی کو مینٹین کرنے کی, اس کی کریڈیبلٹی بن گئی. کریڈیبلٹی پہلے بھی تھی, لیکن جو بھارت کا پروپیگنڈا تھا, EU ڈس انفولیپ, ANI کی جو ایکٹیویزم تھی, اس کے باعث اس کریڈیبلٹی کے اندر تھوڑا سا لوگوں کو شک ہوتا تھا. لیکن لوگوں کو پھر یقین ہو گیا کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے, یہ بھارت کو چاروں شانے چت کر سکتا ہے. اور میں نے کئی بار اس کا اظہار کیا کہ 1971 میں بھی اگر آپ مانک شاہ کی رپورٹ دیکھیں یا اسٹیٹمنٹس دیکھیں, وہ کہتا ہے کہ دا وے پاکستانی فورسز فاٹ اٹ واز انپریسیڈنٹڈ. ٹھیک ہے, وہ تو ایک الگ چیز تھی کہ ہم سے ہزاروں کلومیٹر دور تھے, رسد نہیں پہنچ پا رہا تھا, پھر وہ فوج کب تک لڑتی چونکہ وہ گھیراؤ کے اندر تھے. بہرحال وہ ایک الگ کہانی ہے. تو اس ایپیسوڈ کے بعد ایک کریڈیبلٹی بنی, اور پھر پاکستان نے اپنا ایک ہوتا ہے نا ول کا بھی اظہار کیا کہ ہمارے پاس کیپیبلٹی بھی ہے, کریڈیبلٹی بھی ہے, ول بھی ہے. ٹھیک. سیکنڈ, جب ایران کے اوپر حملہ کیا اسرائیل نے, اور آپ نے دیکھا کہ انیشلی ایسے لگ رہا تھا جیسے ایران کو غالباً اسرائیل آرام سے ڈیفیٹ کر دے گا, جس طرح کے سسٹم بلاک ہو رہے تھے, اندر سے حملے ہو رہے تھے, ملٹری ان کی لیڈرشپ کو اڑا دیا گیا تھا, ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم کو بڑا نقصان دے دیا گیا تھا. لیکن اگین پاکستان ڈپلومیٹیکلی کھل کے سامنے آیا, اور یونائٹڈ نیشن کے اندر, اور جس طرح سے کھل کے مسلم ورلڈ میں واحد پاکستان ایسا تھا جس نے کھل کے ایران کا ساتھ دیا. بالکل. اور اس کے بعد دیکھیں کہ وہ اتنا انکریجمنٹ ملی ایرانیوں کو کہ انہوں نے پلٹ کر وار کیا, اور پھر آپ نے ایران کے پارلیمنٹ میں
تشکر پاکستان کی آواز سنی. تیسری غلطی اسرائیل نے یہ کی جب قطر پہ حملہ کیا. اگین جو پاکستان کا ڈپلومیٹک اسٹانس تھا وہ کمال تھا, اور وہاں پاکستان کو جس انداز سے لیا گیا. لیکن اس سے پہلے جو اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی وہ جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل صاحب کی ٹرمپ صاحب سے ملاقات تھی. انپریسیڈنٹڈ ان دا ہسٹری آف امریکہ. کبھی بھی پریزیڈنٹ کسی چیف آف آرمی اسٹاف سے نہیں ملتے. لنچ پہ دعوت دینا. اور اس کے بعد آپ نے 2 چیزیں نوٹ کی ہوں گی. اس میٹنگ سے پہلے ایک آپ کو ٹینشن نظر آ رہی تھی ایران اور یو ایس کے درمیان, اس میں کمی واقع ہوئی. اور ایک الفاظ کا اسٹیٹمنٹس کا تبادلہ ہو رہا تھا چائنا اور یو ایس کے درمیان میں. اس کے بعد وہ مینیج ہوتے ہوئے نظر آیا. تو اس میٹنگ کے بعد دنیا نے ریئلائز کیا کہ یار ان کے پاس کیپیبلٹی بھی ہے, اس کی کریڈیبلٹی بھی ہے, ول بھی ہے, اور پھر ان کی جو سویلین ڈیموکریسی ہے اس کے ساتھ ملٹری ڈپلومیسی بھی بہت ہی زیادہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے. اس میں ایک جملہ اور کہتا چلوں کہ یہ جو ریپروچما ہوا تھا چائنا نے جو کروایا تھا سعودی عرب اور ایران کے درمیان میں, اس کا آغاز پاکستان نے کیا تھا. یہ منتہج ہوا تھا ایران چائنا کے اندر. تو OIC عرب سمٹ, اس میں ریڈ کارپیٹنگ, دین ریڈ کارپیٹنگ سعودی عرب کی طرف سے آپ نے دیکھا, اور جس طرح سے ایک ڈیفنس ڈیل ہوئی, اور پھر تیسرا جس طرح سے باوقار طریقے سے آپ کے پرائم منسٹر گئے یونائٹڈ نیشن کے اندر, اور مسلم جو لیڈرز تھے اسپیشلی ویسٹ ایشیا کے انکلوڈنگ ٹرکی, انکلوڈنگ ایران, جس طرح سے وہ مشاورت کرتے آئے. پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو خاص اہم مسلم ممالک کے ساتھ کنسلٹیٹیو میٹنگ کی, اس میں پاکستان کا ہونا ود ٹرکی, باقی تو سارے مڈل ایسٹ کے تھے, اور پھر جس طرح سے ریڈ کارپیٹنگ دی ہے, یہ تو پاکستان کی ملٹری اور سویلین ڈپلومیسی کی کامیابی ہے. پہلا اس کا اسپیکٹ یہ جس کو تھوڑا سا میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا. دوسرا یہ کہ پاکستان اور امریکہ کے ایک تاریخی رشتے ہیں. ان رشتوں کے اندر فلکچویشن ضرور ہے, لیکن اس کے اندر ایک اعتماد کا رشتہ بھی ہے. اور اگین اس کے اندر یہ ہمارے ریسرچ کے اندر اتنا نہیں آیا اس کے اوپر, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر جو آپ کی ملٹری ڈپلومیسی تھی, انہوں نے اس وقت بھی کام کیا جب 1990s میں پاکستان ہیولی سینکشنڈ تھا امریکہ کی طرف سے. اور جنرل زنی اور جنرل آرمیٹیج نے ایک کتاب لکھی ہے بیٹل ریڈی, اس کے اندر پاکستان کی فوج کی پروفیشنلزم کی تعریف کی ہے. اور ان ٹچ رہیں, کنسلٹیشن ہوتی رہی ہے, افریقہ کے ہیومنیٹیرین آپریشن کے اندر کام کرتے رہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں وہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ امریکہ از اے ڈومیننٹ تھیم, اور امریکنس کو بھی پتہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں اگر کوئی سگنیفیکنٹ ریاست ہے ان ٹرمز آف انفلوئنس وہ پاکستان ہے. بالکل. اچھا, اب آپ نے چونکہ جہاں پہ اتنی باتیں کی اور اس کو بہت ہی اچھے انداز سے ایکسپلین کیا, لیکن میرے ذہن میں اب یہ سوال ہے کہ ٹرمپ نے دعویٰ کی ہے, اب اس کو دعویٰ کہہ لیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی میں ٹرمپ نے کیا ہے. جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ نہ ختم ہونے والی جنگوں میں امریکہ نے بڑا کردار ادا کیا, یعنی ٹرمپ کی بات چیت سے وہ جنگیں ختم ہو گئی ہیں. کیا واقعی میں ایسا ہی ہے؟ پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں تو ایسا ہے, بیکاز ہم نے جب چاروں شانے چت کر لیے تو ہمارے کنٹرول میں تھا. تو یہ ساتھ نہ ختم ہونے والی جنگیں اور مشرقی وسطی کی موجودہ صورتحال, جی یہ پاکستان اور انڈیا کے کیس میں اٹ از ٹرو. ایون اٹ از ٹرو سم ایکسٹینڈ ان دا کیس آف ایران اینڈ اسرائیل وار, بیکاز جس طرح سے ایران نے ڈیمیج کرنا شروع کر دیا, اور آخری جو اس کے میزائل تھے اس نے 7 لیئرز کو توڑ کر اور وہ کئی حصوں میں تبدیل ہو کے جو ٹارگیٹ اچیو کر رہا تھا. لیکن یہ خدشہ ابھی بھی ہے کہ اسرائیل کبھی بھی ایران پہ حملہ کر سکتا ہے, اور ایران کبھی بھی اس کا جواب دے سکتا ہے. دیکھیں نبیلہ, اسرائیل ہر وہ کوشش کرے گا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پیس ڈیل کو ڈی ریل کرنے کی, اور اس کی موجودہ مثال قطر ہے, اور اس کے بعد نیتنیاہو کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم جہاں چاہیں گے, جس وقت چاہیں گے, جس پر چاہیں گے حملہ کریں گے جو ہمارے دشمن ہوں گے. تو اس سے بالکل واضح ہے یہ بات, وہ ڈی ریل کرے گا. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, جو نیتنیاہو ہے اس نے شروع میں منتیں کی پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی کہ مجھے ہیلپ آؤٹ کرو, یہ حماس اور حزب اللہ مجھے کھا جائیں گے. جب ان کو ویپن سے ایڈ کیا تو جب یہ امپاور ہو گیا تو اس کے بعد وہ جو بائیڈن کی کال اٹینڈ نہیں کرتا تھا.
اب وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی, آپ کو یاد ہوگا جب وہ نیٹو کی میٹنگ بیلجیم میں اٹینڈ کرنے جا رہے تھے تو ایئرپورٹ پہ جاتے ہوئے انہوں نے سخت الفاظ استعمال کیے تھے. یاد ہے نیتن یاہو کے لیے جب ایک ٹروس ہو گیا تھا یا جنگ بندی ہو گئی تھی, اس کے بعد اسرائیلی جیٹ فائٹرز نے حملہ کیا تھا. اس کے بعد کل کی جو ان کی اسٹیٹمنٹ ہے جو ٹرکش پریزیڈنٹ کے ملنے کے بعد, انہوں نے کہا اینف از اینف, اس سے زیادہ اسرائیل نہیں ہو کہ ویسٹ بینک کی طرف بھی آگے بڑھے گا, بس ختم ہو گیا, اس سے زیادہ ہم نہیں جانے دیں گے. پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی بعض اوقات اندر کی خبر یہ ہے کہ فرسٹریٹ ہوتے ہیں, صحیح, لیکن نیتن یاہو بیکاز 2 قبیلے اس وقت اسرائیل میں امپاورڈ ہیں, کرسی پہ ہیں. ایک بینجامن قبیلہ جو بنیامین یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے اس کا قبیلہ, اور دوسرا یہودی قبیلہ, یہ دونوں امپاور ہیں. 10 قبیلے ان کے مخالفت میں ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ان کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں لیپٹ لائر, انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی تاریخ میں اتنی بری حکومت نہیں آئی جس نے اسرائیل کے رشتے ناطے بھی خراب کر دیے, اس کا تاثر بھی خراب کیا, اس کی لیجیٹیمیسی کو بھی نقصان دیا. تو نیتن یاہو کو پتہ ہے کہ جنگ بندی کا مطلب ہے اس کے اوپر کیس ثابت ہونا اور پاور سے نکلنا اور جیل میں جانا. بالکل, جنگ بندی کا مطلب ہے کہ جو رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹی ہے وہ اس کا ساتھ چھوڑے گی, اس کی حکومت چلی جائے گی. قدر کلامی کی معذرت, اگر فرض کر لیتے ہیں ایسا ہو جاتا ہے, اب اسرائیل نے جو کچھ کیا لیکن اس کی جو پشت پناہی تھی وہ امریکہ ہی کر رہا ہے, یہ تو کسی سے چھپا نہیں ہے نا, تو کیا ایسے میں ٹرمپ بھی زد میں آ سکتے ہیں؟ دیکھیں اب یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. اکثر آپ میڈیا پہ سنتے ہیں ہاں جی امریکہ اس کے پیچھے ہے. امریکہ اس کے پیچھے ہے, لیکن امریکہ اس کے پیچھے ہے کیوں, ایجنڈا کیا ہے کیوں ایگزیکٹلی اس میں 2-3 چیزیں. میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ڈائلیما کی سچویشن میں, ووٹر سے وعدہ کیا میں جنگیں بند کرواؤں گا, ٹھیک ہے, غزہ میں جنگ بندی ہو نہیں رہی, ہم تو کہہ رہے ہیں 70,000 جو آفیشیل فگر ہے کیجولیٹی ہو چکی ہے, لیکن بعض فیکٹس ایسے ہیں کہ 2 لاکھ سے زیادہ کی کیجولیٹیز ہیں. آپ کا انفراسٹرکچر تو 95-98% مشرقی وسطی میں تو امن کا نشان ہی نہیں ہے, ہر طریقے سے ہر کنٹری پریشان کن ہے. تو چاہتے وہ ہیں کہ جنگ بندی ہو, اس کا کریڈٹ لیں, اور نوبل پیس, آپ نے دیکھا فرینچ پریزیڈنٹ نے کہا کہ آپ اگر نوبل پیس پرائز لینا چاہتے ہیں تو غزہ میں جنگ بندی کروائیں. ان کا بڑا سخت بیان آیا تھا. تو ٹرمپ زیادہ اس کے لیے سنجیدہ ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں. ہاں, لیکن اس میں ایک پرابلم کیا ہے, وہ میں ڈائلیما کیوں کہہ رہا ہوں, آگے آگ اور پیچھے پانی والی سچویشن, کہ جو اسرائیلی لابی ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے, ایپیک جسے کہتے ہیں, وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ کسی بھی رولنگ لیڈ کو, جو کانگریس کے ممبرس ہیں, لوور ہاؤس کے ہیں, ریپرزینٹیٹیو ہاؤس کے ہیں یا سینٹ کے, یا وائٹ ہاؤس کے اندر ہے یا پینٹاگون کے اندر ہیں, ان کو ہلنے تک نہیں دیتے. اینڈ یو کین امیجن, یہ میرا پرسنل آبزرویشن ہے. وین آئی واز آن دا کورس دیئر آئی آبزروڈ, میرے ساتھ میرا ایک کورس میٹ تھا اسرائیل کا لیگل ایڈوائزر پرائم منسٹر کا, اس کے سامنے جس طرح سے وہ جھک رہے تھے اور خوشامد کر رہے تھے, لگتا تھا ان کی پروموشن اس کے ہاتھ میں. میں نے اس وقت انفلوئنس کو فیل کیا تھا. وہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہ کسی کو بھی ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. پھر وہ پریزیڈنشل کمپینس میں ان کینڈیڈیٹس کو فنڈنگ کرتے ہیں, اور اگر یہ ان کی مخالفت کریں گے تو فنڈنگ روک دیں گے, اور پھر ان کی لائفز کو وہ تھریٹ کرتے ہیں. چارلی کرک ابھی ریسنٹ ہمارے پاس ایگزامپل ہے, اور اس نے آخری دنوں میں فیئر ظاہر کیا اپنے دوستوں کے کہ مجھے ان سے فیئر ہے, کہ میری جان کو ان سے خطرہ ہے. اور آخری دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے نیتن یاہو کو کرٹیسائز کیا, انہوں نے ایک قسم کا یہ کہنا شروع کیا کہ اسرائیل ہیز بیکم دی اسٹریٹجک لائبلٹی فار امریکہ. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ موساد نے اسے آفر کی فنڈنگ, اس نے ریفیوز کیا, اور اس نے یہاں تک کہا کہ ایپسٹین جو ہے یہ موساد کا ایجنٹ ہے. اب ایپسٹین کون تھا, اگلا کیوں پھنسے ہوئے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور دوسرے. ایپسٹین وہ کریکٹر ہے جو کہ رولنگ لیڈز کو کسی جگہ پہ بلا کے انڈر ایج بچے مہیا کرتے تھے, فار انلیگل پرپزز, فائن, فار امورل پرپزز. وہ سارا ریکارڈ ان کے پاس ہے, جس کا تذکرہ خود یروشلم پوسٹ نے ایک اسٹوری پبلش کی تھی پچھلے سال, کہ ہمارے پاس پورا ریکارڈ ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ معاملہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا نہیں ہے, بیکاز ایپسٹین کا ناتا رشتہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ رہا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب دھمکی لگانا شروع کی تو ایپسٹین کی فائل بڑی ایکٹیو ہو گئی, انویسٹیگیشن ایکٹیو ہو گئی. یعنی ان کے پاس کچھ تو ہے نا. پریزیڈنٹ کلنٹن نے اوسلو اکارڈ کے بعد جس وقت غزہ کے ایئرپورٹ کا افتتاح کیا, اور پولیس اور سارا کچھ انہوں نے کیا,
اور ایک علاقہ بھی تھا میرے ذہن سے جا رہا ہے انہوں نے ان کو ہینڈ اوور کیا فلسطینین اتھارٹی کو, اور انہوں نے 2 ریاستی حل پہ زور دیا, تو مونیکا لیونسکی کا کیس سامنے آیا تھا. صحیح. مونیکا لیونسکی ان پیڈ وائٹ ہاؤس آفیشل تھی, پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کیسے قریب گئی, اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ موساد کی ایجنٹ تھی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایک لائف کا تھریٹ, دوسرا بلیک میلنگ جہاں پہ آپ کا پولیٹیکل کیریئر داؤ پہ لگ جاتا ہے, تیسرا فائنینشیل انٹرسٹ, اور پھر اسرائیلی لابی از ویری اسٹرانگ ان میڈیا, ان ایجوکیشن, ان بزنس. رائٹ. تو کیا صدر ٹرمپ کو کامیابی مل جائے گی؟ کیونکہ ابھی جس طرح آپ نے یہ صورتحال بتائی ہے تو ایسے تو ٹرمپ کے لیے مشکل ہی ہے نوبل پرائز بھی حاصل کرنا. دیکھیں اس کے پاسبل سناریوز کیا ہو سکتے ہیں. آئی کین ناٹ گیو اتھینٹک پکچر بیکاز آئی ڈونٹ ہیو اے ڈیٹا اینڈ ایویڈنسز, بٹ اپیرنٹلی اٹ سیمس کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو چوٹ لگے تاکہ وہ اسرائیل کٹ ٹو سائز ہو جائے. صحیح. ٹھیک ہے. چونکہ اسرائیل کی وجہ سے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے, یا مثال کے طور امریکہ فرسٹ پالیسی, اور امریکہ کے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ان کو گزند پہنچ رہی ہے. قطر پہ حملے کا مطلب کیا تھا کہ جو $2.2 ٹریلین کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے امریکہ میں, جو سب سے بڑا بوئنگ کا خریدار ہے, اس پہ امریکہ کا الائے امریکہ کے دوسرے الائے پہ حملہ کر رہا ہے, تو اس کی کریڈیبلٹی میں جو امریکہ کی کریڈیبلٹی ہے ایز اے ڈیفنس سیکیورٹی گارنٹر, وہ تو ڈیمیج ہو گئی نا, کیونکہ آپ کا سب سے بڑا اڈا وہاں پہ موجود تھا. پھر وہ کہتا ہے کہ ہم کہیں بھی جہاں پہ حماس ہوگا, چاہے وہ ٹرکی ہے another نیٹو الائے, ایجپٹ جو امریکہ کا ایک دوسرا الائے ہے, سعودی عرب جو امریکہ کا ایک تیسرا الائے ہے, اور جو ریجیمز جن کا ٹلٹ جیو پالیٹکس میں امریکہ کی طرف ہے, ان کو نقصان پہنچا رہا ہے, تو وہ ڈرفٹ ہو کے کدھر جائیں گے؟ ادر پول میں. بیکاز ناؤ یہ سمجھنا بڑا امپورٹنٹ, بیکاز وی آر فیسنگ ایٹ دس مومنٹ 3 پولس ان دا ورلڈ پالیٹکس. بہت سارے لوگ اس سے ایگری نہیں کرتے, بٹ دیکھیں 3 پولس, 1 پول از لیڈنگ بائی امریکہ, جس میں انڈیا اینڈ اسرائیل بڑے واضح طور پہ ان کے ساتھ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جس میں ساؤتھ کوریا بھی لگا لیں, سم ایکسٹینٹ جاپان بھی لگا لیں, آسٹریلیا بھی کہہ لیں. دوسرا پول ہے یورپین پول, جس کو فرانس لیڈ کر رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ G7 میں بھی فرانس نے آواز اٹھائی, پریزیڈنٹ ٹرمپ سے اختلاف کیا. رشیا سے اب تک انرجی گیس کی کسی نہ کسی صورت میں منگوا رہے ہیں, جس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ آپ کو بند کرنا ہوگی بیکاز یہ فنڈنگ ہے یوکرین کی وار کے اندر. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فلسطین کے مسئلے پہ بھی فرانس نے کہا ہم ریکگنائز کر رہے ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا یہ آپ ریوارڈ کر رہے ہیں حماس کو. اختلاف نظر آ رہا ہے, تو واضح اختلاف, بیکاز یورپینس کی جو اکانومی ہے وہ بہت متزلزل ہے اس وقت یوکرینین وار کی وجہ سے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر ہم فنڈنگ کریں گے, ایک دفعہ پھر وار ہوگی, تو کدھر تھریٹ کدھر ہوگا, نیوکلیر ویپن چلے گا کدھر؟ امریکہ تو بہت دور ہے, اٹلانٹک اوشین تو بہت بڑا گیپ ہے, اوشینک انسولیرٹی امریکہ کو ملی ہوئی ہے, تباہ تو یورپ ہوگا. تو یورپ جو ہے ایک الگ پول ہے, اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ ایک الگ پالیسی لے کے چلے. اور تیسرا پول جو چائنا, رشیا, نارتھ کوریا اینڈ ایران واضح طور پر ایک دوسرے پول میں آپ کو نظر آتے ہیں. تو اس پول میں اگر آپ جو کہ ٹلٹ کرتے ہیں جیو پالیٹکس کے اندر مڈل ایسٹ میں یو ایس کی طرف, اور سارا ان کا ویپنری سسٹم, ٹیکنالوجی, اکنامک سسٹم وغیرہ اور پولیٹیکل سپورٹ انہوں نے امریکہ سے لی ہوئی ہے, تو وہ ڈرفٹ کس طرف ہوں گے؟ ادر آپشن کی طرف. ادر آپشن کیا ہے؟ دا چائنیز پول. تو یہ امریکہ کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو نقصان پہنچانے کے مترادف تھا. یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اس وقت کوئی امریکہ کے انٹرسٹ کو, اور بائی دا وے نیتن یاہو خود اسرائیل کے انٹرسٹ کو سرو نہیں کرا, جو میں نے لیپڈ لائر کی آپ کو بتائی کہ پہلی مرتبہ ان دا ہسٹری آف اسرائیل اس کی لیجیٹیمیسی کو نقصان پہنچا ہے. 93% امریکن یوتھ کہتا ہے کہ اسرائیل کو ختم کر کے فلسطینیوں کے حوالے کریں, حماس کے حوالے کریں. اس کے علاوہ یورپ میں اتنے بڑے ڈیمانسٹریشن, 60 شہروں میں اٹلی کے تقریباً توڑ پھوڑ, فلسطین کو ایک ریاست کے طور پہ تسلیم کیا جا رہا ہے. یہ جو 40-44 ممالک کے لوگ فورٹیلا, سمود فورٹیلا میں گئے ہیں, یہ سارے یورپ کے ہیں. اور پھر ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے کس نے اپنی بیٹل شپس بھیجی ہیں؟ اٹلی نے اور اسپین نے, اور ممکنہ طور پہ چائنیز بھی جا رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہاں پہ جو لیجیٹیمیسی ہے, جو سپورٹ تھی, گر گئی ہے. یہاں تک کہ نیو یارک الیکشن میں ڈیموکریٹس میں جو 58% سپورٹ تھی اسرائیل کے لیے, وہ گر کر 17% پہ آ گئی ہے. جو رائٹ ونگ پالیٹکس, جو کرسچن رائٹ موومنٹ
جو سپورٹ کرتی ہے اسرائیل کو بیکاز آف دیئر بلیف سسٹم, اور جو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو کور آپ کا جو الیکٹوریٹ ہے, جو سپورٹرس ہیں, وہ کرسچن رائٹ ایونجیکل ان کو کہا جاتا ہے, وہ ان کا عقیدہ جو ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل دنیا پہ قبضہ کرے گا, نیا ٹیمپل بنے گا, مسیح آئے گا تو جیسس بھی واپس آئے گا. اور ان کا اسی وجہ سے جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جینیسس 14.2 کہتا ہے جو اسرائیل کو برکت دے گا خدا اسے برکت دے گا. یہ وہ توجہ استعمال کرتے ہیں کہ ناجائز ہر طریقے سے اسرائیل کی سپورٹ کریں. اور پھر زکریا 14.3 میں کہ ساری اقوام یروشلم میں جمع ہو جائیں گی اور خدا ان کو شکست دے گا. اور پھر اسی وجہ سے جو اس وقت کی ایڈمنسٹریشن کا سفیر بیٹھا ہے اسرائیل میں, وہ یہ بیان دیتا ہے کہ اسرائیل یہ جنگ اسرائیل اور غزہ اور فلسطینیوں کے درمیان میں نہیں ہے, یہ جنگ لبرل اور رائٹ کے درمیان میں نہیں ہے, یہ جنگ جنت اور جہنم کی ہے. یہ جنگ اسرائیل ہماری جنگ لڑ رہا ہے, ہماری سویلائزیشنل کی جنگ لڑ رہا ہے. تو یہ سپورٹ جو ہے رائٹ ونگ پولیٹکس سے امریکہ سے آ رہی ہے, کس کو؟ اسرائیل کو. تو لہٰذا وہ بھی پیچھے ہٹتے ہوئے اس وقت نظر آ رہے ہیں. جس طرح کا ظلم, یعنی حد ہے نا 21 سینچری میں آپ اس طرح سے بچوں عورتوں کو ماریں, ایڈ ورکرز کو ماریں, ہاسپٹلس کے ڈاکٹرز کو ماریں, نرسز کو ماریں, جرنلسٹ کو ماریں. اس طرح کا پریسیڈنٹ, یعنی ہٹلر نے بھی اتنا ظلم نہیں کیا تھا جتنا انہوں نے حد کر دیے. تو یہ وہ وجہ ہے کہ جو نیتنیاہو کر رہا ہے, اٹ از اونلی بیکاز آف ہز اون personal interest which is damaging the national and strategic interest of Israel and United States of America. ٹھیک ہو گیا. اب ہم آتے ہیں, بات کرتے ہیں جو اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کی جو اجلاس ابھی ریسنٹلی ہوئی ہے. پہلے تو یہ کہ 193 ممالک کے وزرائے اعظم نے یہاں پہ شرکت کی اور تقاریر کی ہیں. ان تقریروں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. اور ساتھ میں بھارت نے اپنی ترقی کا بیانیہ رکھا, ہر چیز کو انہوں نے مطلب سراہا, بات کی, لیکن کشمیر پہ بات نہیں کی. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اقوام متحدہ اب کشمیر کی آزادی میں کوئی کردار ادا کرے گا؟ دیکھیں, پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ اقوام متحدہ از ویری امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ان کرنٹ انٹرنیشنل اسٹرکچر اینڈ آرڈر, بیکاز یہ جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آرڈر ترتیب دیا تھا, اس میں جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز تھے, یہ لبرلزم کا خواب تھا کہ دنیا کے اس طرح کے ادارے ہوں جو کہ اوپن ڈپلومیسی کے ذریعے سے پیس کو مینٹین کریں, نہ کہ سیکریٹ ڈپلومیسی اور وار کے ذریعے سے اپنے مسئلوں کو حل کریں. پہلی بات. صحیح. لیکن چونکہ اب اقوام متحدہ اور جو کرنٹ لبرل آرڈر ہے, اس کے بارے میں ویسٹ میں ایک تاثر, رولنگ ایلیٹس میں, ناٹ پبلک, عام پبلک میں نہیں, رولنگ ایلیٹس کے اندر, کرسچن زائنسٹ کے اندر ایک تاثر آ رہا ہے کہ یہ جو کرنٹ اسٹرکچر ہے, یہ جو گلوبلائز اسٹرکچر ہے, اس نے راستہ دیا ہے, ایونیو دیا ہے نئی مملکتوں کو کہ وہ طاقتور بن کے ابھریں. ٹھیک ہو گیا. اور نئے بیانیوں کو جو کہ مغرب کے خلاف آ رہا ہے, اور نئی سویلائزیشن کو جو خود مغرب کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہیں. تو لہٰذا اب ان کا بیانیہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے ایک تو انفلکس جو ہے پاپولیشن کی گلوبل ساؤتھ کی طرف سے, اس کو روکیں تاکہ سویلائزیشن اٹیک نہ ہو. دوسرا یہ کہ بیانیہ جو ہے اس کو کنٹرول کریں, جو ٹک ٹاک کے اوپر بڑا اعتراض تھا اور پچھلے دن ٹک ٹاک کا مسئلہ بھی ہوا. اور تیسرا یہ کہ اس طرح کے ادارے جس میں نئی ابھرتی ہوئی ریاستوں کا بیانیہ اور ان کا کردار بڑھتا چلا جا رہا ہے, جس طرح چائنا کا ہے, رشیا کا ہے. ہم پاکستان کو ایڈ کر سکتے ہیں. ہم پاکستان از اے مڈل رینج پار, اس کا میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں. لیکن یہ جو چیز ہے اس کو روکنا ضروری ہے. پرائم منسٹر برٹن نے ریسنٹلی ایک کہیں لیکچر دیا اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو اسلام ہے وہ اس تیزی سے یو کے میں پھیل رہا ہے, جو ہمارے لوگ ہیں جن کو ہم نے بے حد قسم کی آزادی دی ہوئی ہے, وہ فرسٹریٹ ہو گئے ہیں مٹیریلزم سے, اور سکون حاصل کرنے کے لیے دے آر لوکنگ ٹورڈز اسلام, اور چرچ کی طرف وہ نہیں جا رہے, اور یہ ہو رہا ہے. ناؤ دس از دا ٹائم ٹو اسٹاپ اٹ. یہ جو مائگریشن ہے اس کو ہمیں روکنا ہوگا. گو کہ اس میں ہمارا جو لبرل جو ہمارا طریقہ کار ہے, جو ہم جسے چیرش کرتے ہیں, جس پہ ہم فخر کرتے ہیں,
اسے ہمیں کرٹیل کرنا ہوگا. یہی امریکہ میں بھی اس وقت نظر آ رہا ہے. تو اقوام متحدہ کو وہ انڈائریکٹلی ہٹ کریں, اور اسی وجہ سے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو تقریر ہے وہ میں آگے اگر آپ سوال پوچھیں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حوالے سے کہ ان کی پالیسی کیا ہے, ان کی 3P پالیسی میں آگے وضاحت کروں گا. جی, تو اس وجہ سے ہے. اب جو اقوام متحدہ کی میں کہتا ہوں اہمیت ہے وہ اس لیے کہ دنیا کے لیڈر کم از کم ایک فورم پہ بیٹھتے ہیں, اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں, اور کوئی ایسا نمائندہ نہیں تھا جس نے فلسطین پہ بات نہیں کی. انڈیا نے کشمیر پہ بات نہیں بھی کی تو پاکستان نے کی, ٹرکی نے کی, اور دوسرے ممالک نے بھی کی. یہ کیسے ممکن ہے؟ اور میں کوئی 2 سال سے کہہ رہا ہوں. نہیں, کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اقوام متحدہ سنجیدہ ہو تو مسائل حل ہو؟ اقوام متحدہ کا بھی اب دیکھیں 193 ممالک میں اگر 3 ملک صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ ہاں کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے, تو پاکستان تو 70 سالوں سے حل ہی نہیں کر سکا. نہیں, دیکھیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے, میں اس کی ابھی وضاحت کرتا ہوں. صرف ایک جملہ یہ کہہ یعنی ایک عام آدمی کا سوال یہ ہے کہ تقاریر سے تو مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا. لیکن کم از کم آپ نیریٹو جو ہے نا, ایک پاور ہے. اگر نیریٹو پاور نہیں ہوتا تو اس وقت اسرائیل ٹک ٹاک کو اور امریکہ ٹک ٹاک کو بند کرنے کی بات نہیں کر رہی ہوتی. ٹھیک ہے نا. نیریٹو نے پورے یورپ کے اندر سوسائٹی میں تبدیلی لائیں, تو وہاں پہ ایک نیریٹو مرتب پاتا ہے, اور وہ جو نیریٹو ہے اس نیریٹو نے خود امریکہ کو فلسطین کے مسئلے پر. کلامی کی معذرت, کیا اس میں پاکستان کا نیریٹو اسٹرانگ ہے؟ کیونکہ ابھی ہم نے تو جو ایگریمنٹس کی ہیں, کیونکہ اب عوام کی طرف سے یہ سوال ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ اس طرح کے ایگریمنٹ کرنا اور صدر ٹرمپ کے ساتھ اس طرح ملاقات کرنا, اس طرف آتے ہیں نبیلہ, لیکن ایجنڈا کیا ہے؟ دیکھیں اقوام متحدہ کا پرابلم کیا ہے. اقوام متحدہ کیوں نہیں اپنی ریزولوشنز کو امپلیمنٹ کر پا رہا؟ حالانکہ جو اسرائیل کی کریشن ہے 1948 کی, وہ جنرل اسمبلی کی ریزولوشن ہے وچ از نان بائنڈنگ, جبکہ کشمیر اور فلسطین پہ بائنڈنگ ریزولوشنز ہیں یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کی. پرابلم یہ ہے کہ اقوام متحدہ کو فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ ویسٹ, امریکہ. امریکہ جو بجٹ ہے 2024 کا وہ 22 بجٹ میں مدد کر رہا ہے, اور 26.5% جو ٹوٹل بجٹ ہے پیس کیپنگ کا امریکہ کر رہا ہے. وہ رقم پتہ ہے کتنی بن رہی ہے؟ $2.9 بلین. اور اقوام متحدہ کا ٹوٹل بجٹ کتنا ہے؟ 3.5 سے 4 بلین ڈالرز کا. پیس کے لیے امریکہ کے پاس ٹوٹل بجٹ کتنا ہے؟ 3 بلین ڈالرز کا. اور جنگوں پہ سالانہ کتنا خرچ ہوتا ہے؟ 3 ٹریلین ڈالرز. 3 ٹریلین ڈالرز جنگوں پہ خرچ ہوتا ہے, اور 3 بلین ڈالر اقوام متحدہ کے پاس فنڈ ہے کہ وہ جنگوں کو روکے. کتنا فرق ہے؟ اقوام متحدہ جنگوں کو روک سکتی ہے, پہلی بات. دوسری بات, جب وہ ریسورسز دیتے ہیں, پیس کیپنگ کے اندر دیتے ہیں, بجٹ کے اندر دیتے ہیں, آفیسز دیتے ہیں, اقوام متحدہ ہے کدھر؟ نیو یارک, امریکہ کی سرزمین کے اوپر. تو پھر وہ اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے مطابق اس کو موو کریں گے. تو پھر تقاریر کا کوئی فائدہ نہ ہوا؟ نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ وہاں پہ ریسورسز دیں گے جہاں ان کا انٹرسٹ ہوگا. ایسٹ تیمور میں تھا, ریزولوشن امپلیمنٹ ہو گئی. ساؤتھ سوڈان پہ تھا, ریزولوشن امپلیمنٹ ہو گئی. بوسنیا ہرزیگووینا اور کوسوو اور سربیا کہ اس میں کروشیا کے مسئلے پہ تھا, وہ ریزولوشن امپلیمنٹ ہو گئی, لیکن فلسطین اور کشمیر پہ نہیں ہو رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ گلوبل ساؤتھ کی یہ ایشوز ہیں, چاہے کلائمیٹ چینج کا ہے, چاہے کشمیر کا ہے, چاہے فلسطین کا ہے, اس پہ گلوبل ساؤتھ کے جو امپورٹنٹ نیشنز ہیں انہیں فنڈنگ کرنی ہوگی, پیس کیپنگ ٹروپس دینے ہوں گے, ریسورسز دینے ہوں گے. یہ مسئلہ اس وقت حل ہوگا. اور گلوبل ساؤتھ میں امپورٹنٹ نیشنز ہیں, سعودی عرب ہے, UAE ہے, ٹرکی ہے, پاکستان ہے, ملائیشیا ہے, انڈونیشیا ہے, ایجپٹ ہے, اور اس کے علاوہ چائنا ہے, یوریشیا میں رشیا آ جاتا ہے, انڈیا بھی اس میں شامل کر لیں. تو یہ ریسورسز دیں گے تو تب ہی کچھ ہوگا نا. یہ ریسورسز ہی نہیں دیں گے تو آپ کہیں کہ ریسورسز ان کے ہوں اور مسائل ہمارے حل ہوں, تو یہ مسئلے کبھی بھی اس طرح سے حل نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ SCO کے اجلاس میں بھی آئے, حالانکہ ویسٹ SCO کو ڈپیکٹ کرتا رہا کہ یہ ہمارے خلاف ایک آرگنائزیشن ہے. اور اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری صاحب یہ بھی فرماتے رہے کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے, فلسطین کے اوپر بھی پیس کی بات کرتے رہے. تو جو سقط میں ہے وہ تو وہ کر رہے ہیں, اور اسی لیے پیس کی بات. اقوام متحدہ کی جو فلسطین پہ جو ریپٹیئر ہے, البانیز یا البانیکا ان کا نام ہے,
آپ نے ان کے بیانات دیکھیں اور جس طرح کا ہیروئک ویلکم اسے مل رہا ہے. اقوام متحدہ نے انہیں تو فارغ نہیں کیا نا کہ بس آپ چونکہ ویسٹ آپ سے ناراض ہے تو آپ کو فارغ کریں. تو جتنا اقوام متحدہ سے ہو رہا ہے نہ ہونے کے برابر ہے, لیکن ہو تو رہا ہے. اور کم از کم سفارتی میدان پہ چلے بات تو ہو رہی ہے, بات تو سنی جا رہی ہے. سفارتی میدان پہ آپ نے تنہا کیا ہے امریکہ کو, آپ نے تنہا کیا اسرائیل کو. صحیح ہو گیا. دیکھیں نا پورا سیکورٹی کونسل میں 14 ممالک, ایک طرف 15 ممالک ایک طرف ووٹ کر رہے ہیں 14 ممالک, اور ایک ملک ویٹو کر رہا ہے غزہ کے اوپر جنگ بندی کے حوالے سے. تو کہنے کا مقصد یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سفارتی میدان پہ آپ نے بیٹل ون کی ہے. اٹ از آل بیکاز آف دا یونائٹڈ نیشن. سو ایک یونائٹڈ نیشن کی ہم اہمیت کو ختم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اب ہم آتے ہیں روس اور چین کی طرف. اقوام متحدہ میں دونوں نے اپنے بیانات رکھے, لیکن روس کو بھی ابھی بھی مطلب پابندیوں کا سامنا ہے, اور ٹرکی کو ایون ابھی ٹرمپ کا حالیہ بیان ہے, ٹرکی کو یہ وارن کیا ہے کہ آپ جو ہے نا روس سے تیل یا کچھ بھی ایسا نہ لیں, چونکہ ظاہر تجارت تو ان کی اچھی تجارت ہے روس کے ساتھ. اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں, یعنی مستقبل میں چین, روس اور امریکہ تعلقات کیسے ہوں گے آفٹر دس اقوام متحدہ نبیلہ اجلاس کے بعد؟ جو ریئلسٹ پیراڈائم ہے نا, اس کی ایک بیسک ازمپشن ہے کہ ایوری بڈی از ان اے اسٹیٹ آف وار اگینسٹ آل. وائی؟ بیکاز پالیٹکس امنگ نیشن میں ہینس جے مارگنتھا کہتا ہے کہ واٹ ایور دا ایم آف دا نیشن مے بی, بٹ دا الٹیمیٹ ایم از ٹو ہیو پاور, ٹو انکریز پاور اینڈ ٹو ڈیمانسٹریٹ پاور. جب پاور, ہر ملک پاور چاہتا ہے کہ تاکہ انٹرنیشنل اسٹرکچر میں ہائرارکی میں اس کا اپر ہینڈ ہو, تو وہاں پہ کلیش آتا ہے انٹرسٹ کا. تو کلیش از اے نارمل سچویشن ایز پر ریئلزم. یہ ایک اسپیکٹ ہے جیو پالیٹکس کا. اس پرسپیکٹو میں دیکھیں تو نیشنل انٹرسٹ وچ از ٹو میکسیمائز پاور, اور پاور کی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ملٹری مسلس ہوں, آپ کے پاس اکنامک ویلتھ بھی ہو, بیکاز دیر آر 2 بلڈنگ بلاکس آف پاور. ابھی تو پاور انہیں کے پاس ہے نا جو اکنامیکلی ویلتھ میں بہت ایگزیکٹلی. تو اب اگر جو ٹریڈ ہے رشیا کے ساتھ, وہ اگر ان کے انٹرسٹ میں ہے, اور امریکہ کے ساتھ جو ٹریڈ ہے اس میں بھی انٹرسٹ ہے ان کا, لیکن ایز کمپیئر ٹو رشین ٹریڈ ان کو اتنا نہیں فائدہ ہوتا, تو وہ گیو اپ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اس کے بہت سارے طریقے نکالیں گے. دوسرا, رشیا بھی ایشیا لک پالیسی کے تحت اس نے اپنا آئل اور انرجی ریسورسز جو یورپ میں کٹ آف ہو گئے تھے, جو اسٹریم لائن جو اڑا دی گئی تھی, اور اب بتایا جا رہا ہے کہ اس میں وہ موساد کا ہاتھ تھا جو بائیڈن صاحب کے وقت میں, وہ اس کے کٹ ہونے کے بعد انہوں نے دیکھنا شروع کیا امریکہ کی طرف. امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ آئل گیس ریسورسز مجھ سے لیں, اور وہ اسی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا الیکشن میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا ڈرل بیبی ڈرل, اس کا نعرہ لگا تھا کہ جو امریکہ میں ذخائر ہیں وہ دنیا ہم سے خریدے, وہ ان سے کیوں خریدے. یہ ساری بات ہے ویلتھ کی, کہ کاروبار ہو, اور امریکہ میں کاروبار ہوگا تو پیسہ آئے گا تو جابس جنریٹ ہوں گی, خوشحالی آئے گی. بیکاز اس وقت جو امریکہ کی اکنامک کنڈیشن ہے وہ اچھی نہیں ہے, جی ڈی پی کو 2 to 3% اس کی گروتھ ہے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا ہو یا رشیا ہو یا کوئی اور ملک ہو, وہ ٹریڈ کرے گا. ایک مثال پاکستان, ہم امریکہ سے بہت اچھے تعلقات چاہ رہے ہیں, اور الحمدللہ ملے بھی ہیں. ریڈ کارپیٹ ملا ہے اس وقت آپ کو, ویلکم آپ کے پرائم منسٹر کو اور آپ کے چیف کو, ان کے آنے سے پہلے ڈو مور. دیکھیں نہیں, میرا خیال ہے ایک بات بڑی وضاحت, ہم نے جو 78 سال کا جو ہمارا تجربہ ہے امریکہ کو ڈیل کرنے کا, میرا خیال ہے پاکستان واحد ملک ہے جس کے بارے میں ایک فرینچ رائٹر نے لکھا تھا کہ ریورس انفلوئنس کا کانسیپٹ دیا تھا, کہ بجائے یہ کہ بڑے ملک کا چھوٹے ملک پہ انفلوئنس ہو, چھوٹے ملک کا بھی انفلوئنس ہوتا ہے بڑے ملک کے فیصلہ سازی کے اندر. وہ ایران اسرائیل جنگ میں, چائنا یو ایس کا میں نے اس کی مثال بھی دے دی. تو لہٰذا ہم نے امریکہ کو کہا ہے کہ آپ کے ساتھ ہمارے آزادانہ تعلقات ہیں, آپ اس کو چائنا کے کانٹیکسٹ میں, رشیا کے کانٹیکسٹ میں یا کسی اور کے کانٹیکسٹ میں نہ دیکھیں. جس طرح آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کے تعلقات جو بھارت کے ساتھ ہیں یا کسی اور کے ساتھ ہیں اس کے کانٹیکسٹ میں نہ دیکھیں, تو زیرو سم گیم میں نہ دیکھیں, ریلیٹیو گینز کے اس میں دیکھیں آپ. بیکاز پاکستان کی 3C پالیسی ہے, کوآپریشن, کوآرڈینیشن
and connectivity. Cooperation with the strategic partners, coordination with the regional and extra-regional partners, اور کنیکٹیوٹی جو ایسٹ اور ویسٹ کو ملانا ہے. جو اس وقت بھی ایک نیا پروجیکٹ آیا ہے جو گوادر کو افریقہ کے ساتھ کنیکٹ کرے گا ود ان دا اسپین آف 5 years. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سب مل کے آگے موو کریں, اور میرا خیال ہے اس میں ہم اچھا جا رہے ہیں. لیکن ایک طرف ہمارا ڈیفنس ایگریمنٹ ہوتا ہے سعودی عرب کے ساتھ, اور وہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا دے رہے ہیں, 300 ارب کا بجٹ ایک دیں گے, قرضے اتاریں گے ہمارے. تو ساتھ میں امریکہ سے یہ جو ملاقات ہے, اور خاص طور پہ آرمی چیف کا یعنی فوجی سربراہ کا سفارتی کاموں میں جو ایک شامل ہونا ہے یا خارجہ پالیسی میں عمل دخل ہے, اس کو ذرا آپ واضح کیجیے گا. تو کیا دیکھتے ہیں مستقبل میں, یعنی ابھی پاکستان کے لیے, یعنی ابھی بہت سے انالسٹ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ امریکہ کر سکتا ہے, اور دوسری طرف ہم نے ایگریمنٹ کی ہے. مطلب یہ بہت کنفیوژن جو ہے نا وہ کریٹ کرتا ہے کہ اب پاکستان اسٹینڈ کہاں کرے گا مستقبل میں. ابھی کے لیے تو ٹھیک ہے کہ پاکستان نے اپنا اثر دکھا دیا, اور پاکستان کا ایک اسٹرانگ جو ہے نا ایک امیج ہمارے سامنے آ گئی ہے. اب بھارت بھی کچھ نہیں کر سکتا, اسرائیل بھی کچھ نہیں کر سکتا, لیکن مستقبل اس کا کیا ہے؟ میرا خیال ہے ڈیٹ ابھی تفصیلات تو کھل کے سامنے نہیں آئی ہیں. جو تفصیلات آفیشیلی ہمارے سامنے آئی ہیں پرائم منسٹر آفس سے وغیرہ, اس کو اگر آپ اس کو اسٹرکچر کریں ذرا, تو میرا خیال ہے 4I ڈسکس ہوا ہے. 4I کے اندر ڈسکس ہوا ہے انڈیا, کشمیر ایشو, جس کے بارے میں حامد میر نے ایک ٹویٹ کی جی کہ کچھ عرصے کے بعد انڈیا کو پتہ چلے گا کہ کیا ڈیسائیڈ ہوا ہے. اس نے بڑی معنی خیز قسم کی ٹویٹ کی ہے, اس کو میں نے ری ٹویٹ کیا ہے. دوسرا آئے ایران کا نیوکلیر پروگرام, بیکاز ایران پراکسیمٹی کے اندر ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم مینیج کریں اور یہ کرائسس میں تبدیل ہو کے وار میں تبدیل نہ ہو جائے. تیسرا جو ہے اسرائیل, جو مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے اس میں غزہ کا اور فلسطین کا, اسپیشلی ویسٹ بینک کے اوپر جو ان کے ارادے ہیں کہ ٹائم آ گیا ہے کہ اس کو ہم کریں, اور ڈیوڈ کوریڈور کی جو بات کر رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ راستہ نکالیں اور سوئز کینال پہ ہماری ڈپینڈنسی نہ ہو, اس کو وہ قبضہ نہ ہو جس پہ سعودی عرب نے بھی اسٹیٹمنٹ دی. اگر آپ ویسٹ بینک کی طرف گئے تو ہم فزیکل ایکشن لینے پہ مجبور ہو جائیں گے, اور اسی لیے ڈیفنس پیکٹ بھی ہوا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان میں. اور چوتھا آئے ہے انویسٹمنٹ, جو $500 ملین کے پلیجز ہوئے ہیں کہ ہم انویسٹمنٹ کریں گے یہاں پہ منرلز کے حوالے سے, گیس اینڈ آئل کی تلاش کے حوالے سے. تو یہ 4I ڈسکس ہوا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں, جو پاکستان کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے نا نبیلہ, دیٹ از ویری امپورٹنٹ, ناٹ بیکاز آف دا فیکٹ کہ اٹ از اے برج بٹوین ایسٹ ایشیا اینڈ ویسٹ ایشیا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم پراکسیمٹی ہے ہماری ایشیا پیسیفک کے حوالے سے. پاکستان کین ناٹ بی اگنورڈ. اور یہ جب انڈیا کے حوالے سے رومانٹسزم پیک پہ تھی, اس وقت بھی امریکہ کے اسٹریٹجک تھنکرز کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم ہیولی ریلائی کریں, اور وی آر اگنورنگ دا سگنیفیکنس آف پاکستان. اور اب تو بڑا کلیئر ہے انہیں کہ جو پاکستان ہمیں فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے, ہمیں ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے, ہماری امریکہ کو گریڈ بنانے کے حوالے سے, ویلتھ کے حوالے سے, انویسٹمنٹ کے حوالے سے, مسائل کو وہاں پہ مینیج کرنے کے حوالے سے, وہ انڈیا نہیں کر سکتا. انڈیا کی اتنی ریچ نہیں ہے, اتنی ریشنلٹی نہیں ہے ان کی پالیسی کے اندر. تو کہنے کا مقصد یہ کہ 4I جو ہیں یہ وہاں پہ ڈسکس ہوا ہے. اس میں جب نیشنز بیٹھتی ہیں نا وہ لے دے ہوتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ڈو مور والا قصہ دوبارہ دہرایا جائے گا. لیکن 4I میں امریکہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ پاکستان شوڈ ناٹ کنیکٹ ود چائنا, روس, اور افغانستان کے ایشو میں میرے ذہن میں افغانستان, یہ سوال ایڈ کرتے ہیں سر, افغانستان میں جو بٹگرام مجھے یہ ذہن میں آ رہا تھا. دیکھیے چائنا, یہ سوال پہ میں آؤں گی آپ سے ڈیٹیل. جو ڈینیل مارکی کی کتاب ہے نا, نو ایگزٹ فرام پاکستان, اس میں کہا ہے کہ 3 امپورٹنٹ ریزنز جس کی وجہ سے ہم پاکستان سے نہیں نکل سکتے. دیٹ از نمبر 1 پاکستان سے اسٹرانگ آرمڈ فورسز, نمبر 2 پاکستان سے اسٹریٹجک ایسٹس, نمبر 3 دیئر ڈیپ ریلیشن شپ ود چائنا. دے انڈرسٹینڈ کہ ہمارے ڈیپ ریلیشن شپ ہیں اور سوسائٹل لیول پہ ہیں, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہیں. اور ہمارا جو ڈیفنس ہے اس وقت, کین یو امیجن کہ وہ آلموسٹ امریکہ سے شفٹ ہو کے چائنا کی طرف ہے.
اور جس میں وہ کہتے ہیں مور دین 55%، اور اس کے اندر بلکہ 80% کی بھی بعض اوقات فگر آتی ہے، اور باقی ہمارا انڈیجینیس جو ہماری اپنی ڈیولپمنٹ ہے جس کے باعث ہم خود کفیل بھی ہیں بہت ساری چیزوں کے اندر، تو ہم امریکہ پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہیں. اور یہ بات وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اکنامکلی چائنا کی جو انویسٹمنٹ ہے مور دین $32 بلین کی، اور فردر جو انویسٹمنٹ ML1 کے اوپر ہوگی یا گوادر افریقہ کوریڈور ہوگا، وہ اس سے پاکستان پیچھے نہیں ہٹے گا. ٹھیک ہے، لیکن امریکہ ایک ڈومیننٹ تھیم ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کا، انفلوئنشل ریاست ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ کا جو اثر و رسوخ ہے وہ IMF میں بھی نظر آتا ہے، ورلڈ بینک میں بھی نظر آتا ہے، FATF میں بھی نظر آتا ہے، اور حتیٰ کہ اقوام متحدہ میں جس طرح کی اسپیچ کی ہے، اور اس کے بعد جو یونائٹڈ نیشن کی ٹیم ملنے گئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، اس میں بھی اندازہ ہوتا ہے. اور پھر مشرق وسطیٰ میں بھی اگر آپ نے روکنا ہے اسرائیل کو، تو ایک ہی ریاست ہے جو زور چلا سکتی ہے. گو کہ میں نے کہا پریزیڈنٹ ٹرمپ ڈائلیما میں، لیکن وہ کہہ سکتے ہیں اسٹاپ، تو اس کو رکنا پڑے گا، بیکاز دا مومنٹ امریکہ اسٹاپ کرے گا ویپنس کا دینا اور پولیٹیکل سپورٹ اینڈ ڈپلومیٹیکل سپورٹ، تو اسرائیل وونٹ بی ایبل ٹو سروائیو. تو اسی وجہ سے جو رشتے ناتے ہیں ہمارے، پھر انڈیا کے حوالے سے، انڈیا پاکستان کے حوالے سے، دس از لاسٹ پوائنٹ دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو مینشن، کہ جو ہمارے درمیان میں جب بھی کرائسس رہا ہے، کوئی بھی آپ اٹھائیں، اس میں امریکہ نے اسے مینیج کیا ہے. کارگل کرائسس، ٹالبورٹ کی کتاب ہے اچھی، انگیجنگ انڈیا، کلنٹن نے اسے مینیج کیا. اس کے بعد 2002 میں جو آئی بال ٹو آئی بال کانٹیکٹ تھا پریزیڈنٹ پرویز مشرف اینڈ چیف آف آرمی اسٹاف کے وقت کے اندر، اسے بھی امریکہ نے اسے مینیج کیا. اور پھر جو 2019 میں ہوا، جو بالا کوٹ کے اوپر انہوں نے دراندازی کی، اس کو بعد میں جو ہم نے اس کا ان کو منہ توڑ جواب دیا، اس کو بھی آگے بڑھنے سے امریکہ نے روکا. اور اس دفعہ بھی امریکنس نے یہ مینیج کیا ہے. تو جو کرائسس پیدا ہوتا ہے، اگر وہ مینیج نہ ہو تو وہ بگ وار میں ہو جاتا ہے. تو امریکہ کا کردار اہم ہے. امریکہ کا کردار اہم ہے، اور آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ ان کو مینیج کیا ہے. تو ایسے میں سوال یہ ہے نا سر کہ پھر امریکہ کیا دے کے مینیج کر رہے ہیں پاکستان کو، مطلب کیا امیدیں ہیں امریکہ کو پاکستان سے؟ میں نے کہا نا، پاکستان از اے مڈل رینج پار. آپ نے یہ سوال بیچ میں ہمارا آیا بھی تھا. پاکستان کے پاس ملٹری مسلس ہیں، بٹ وی ہیو ویک اکانومی. دوسرا بلڈنگ بلاک جو ہمارا سیکورٹی پیکٹ ہوا ہے سعودی عرب، جس کی طرف آپ نے اشارہ دیا کہ وہ اتنے پیسے آپ کو دیں گے، $5 بلین کی انہوں نے کہا ہے کہ آلریڈی ہماری انویسٹمنٹ یہاں پہ ہونے جا رہی ہے، اور $10 بلین کا انہوں نے کیا ہے، اپروول دی ہے جوائنٹ ویپن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، جس میں جیٹ فائٹر ہے، جس کے اندر ڈرونس ہیں، جس کے اندر ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، جس کے اندر میزائل سسٹم ہے. وہ جب پیسہ آئے گا، آپ کا بجٹ کتنا ہے؟ $7 بلین تھا، $2 بلین اب بڑھایا $9 بلین سے. اگر $10 بلین ہر سال ایڈ ہوتا رہے تو اس کا مقصد آپ کا بجٹ ہو جائے گا $18 سے $19 بلین. تو آپ نے اگر $7 بلین میں انڈیا کو چاروں شانے چت کیے تو یو کین امیجن کہ آپ کی ملٹری کیپیبلٹی کس حد تک بڑھ جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کے فیوژن سے، انٹیگریشن سے، ایک روبسٹ مڈل رینج پار ساؤتھ اور ویسٹ ایشیا میں پیدا ہوا ہے. اب میں نے کہا 3 پولز ہیں، امریکہ کا پول، چائنا کا پول، یورپ کا پول. اس پول میں جس پلڑے میں یہ جائیں گے وہ پلڑا بھاری ہوگا. تو یہ اس وقت بیلنسر کا کردار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو ریڈ کارپیٹ ویلکم مل رہا ہے. دے نو کہ پاکستانی کیا کر سکتے. لیکن ہمیں اس کے بدلے ہم سے یہ مانگا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں اڈے دیے جائیں، یا پھر بٹگرام میں، افغانستان میں اس جنگ میں جو ہے وہ بگرام ایئر بیس کے بارے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بڑی بیس ہے اور ہم نے بنایا ہے، ہمارے حوالے کرتے ہیں. یہ بیس 1950 کے اندر، 55 کے اندر رشینس نے بنائی تھی. پاکستان کوئی کردار ادا کرے گا اگر کہا جائے گا؟ یہ پاکستان کردار اس کو مینیج کرے گا. جو امریکہ کا آنا ہے بگرام بیس پہ، نہ اس پہ رشینس راضی ہوں گے، نہ چائنیز ہوں گے، نہ ایرانینس ہوں گے. اور پاکستان کی جو لوگ ہیں وہ بھی کنسرنس شو کرنا شروع کریں گے. تو اتنا آسان میرا خیال نہیں ہوگا. اور پھر تقریباً اس کا بتایا جا رہا ہے کہ 70 سے 77 کلومیٹر اس کا مربع کلومیٹر کا ایریا، اس کو سیکیور کرنا مشکل ہے. افغانستان لینڈ لاکڈ ہے، اور اس پہ ایریل اگر سپلائی آپ جاری رکھتے ہیں تو وہ بہت ہی کاسٹلی ہوگا. پہلے بھی آپ نے $2.5 ٹریلین لگا دیے، نتیجہ یہ کہ 20 سالوں کے بعد آپ کو وہاں سے جانا پڑا. تو میرا خیال ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی نا 3P پالیسی ہوتی ہے، یاد رکھیں. یونائٹڈ نیشن کی تقریر میں بھی ان کا نظر آیا. نمبر P ان کی جو پالیسی ہے
وہ میں نے یہاں پہ کہیں مینشن بھی کیا ہوا ہے, اگر مجھے آپ اجازت دیں کہ وہ میں اس کو دیکھ لوں. 3P پالیسی کے اندر نمبر 1 پریشرائزنگ, وہ پریشرائز کرتے ہیں. وہ پہلے اتنا کچھ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, اگلے کو اتنا دبا دیتے ہیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ نیگوسیشن کی ٹیبل پہ بیٹھے اور آپ کے ٹرمس اینڈ کنڈیشن پہ بات کرے. اور جاتے جو انہوں نے تقریر کی یونائٹڈ نیشن میں, اس لیے کہ یونائٹڈ نیشن میں وہ تنہا ہے اس وقت فلسطین کے مسئلے پہ, اور لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کی وجہ سے غزہ کی جنگ بندی نہیں ہو رہی, بیکاز آپ بار بار ویٹو کریں. 6 بار آپ نے ویٹو کیا ہے. ویڈی ویٹو یہ کہا جاتا تھا رشیا کے بارے میں جب وہ سوویت یونین تھا کولڈ وار میں. آئی کیم, آئی سا, آئی ویٹوڈ. آج امریکہ آتا ہے, دیکھتا ہے, ویٹو کر دیتا ہے. تو اس تاثر کو مٹانے کے لیے کوئی اس پہ بات نہ کرے, اور جو میں چاہتا ہوں اس کے مطابق چیزیں حل ہوں. اس لیے انہوں نے فوراً مسلم ورلڈ عرب ورلڈ کے ساتھ کنسلٹیٹو میٹنگ کی, اس کے بعد ٹرکی کے پریزیڈنٹ سے میٹنگ کی, پھر پاکستان سے کی, پھر قطر سے کی, پھر سعودی عرب کے سے کی. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو وہ کر رہے ہیں وہ آفٹر پریشرائزنگ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کو مینیج کیا جائے کہ لوگ ان پہ فنگرنگ نہ کرے. دوسرا پروموٹنگ سیلف. اقوام متحدہ میں کہا کہ میں نے جنگیں بند کروائیں ساتھ, جس کا آپ نے تذکرہ کیا. اقوام متحدہ فیل ہو گیا, اور وہ بار بار انہوں نے 40 45 48 دفعہ خود کہا ہے کہ انڈیا پاکستان کی جنگ میں نے بند کروائی. ٹھیک ہو گیا. تو سیلف پروموٹنگ کہ میں بہترین ڈیل میکر ہوں, میں بہترین پیس میکر ہوں, اور میں ہوں جو دنیا میں جنگوں کو بند کروا سکتا ہوں. سیلف پروموشن ان کا نظر آتا ہے. اور تیسرا پروسیکیوشن آپ کو نظر آتی ہے اپوزیشن کی, ایمرجنگ پاورز کی, اور تھوڑا بہت اسلامک فوبیا کا بھی عنصر نظر آتا ہے. جب وہ لنڈن کے میئر کو پروسیکیوٹ کرتے ہیں, اس کے خلاف اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جو صادق خان صاحب ہیں وہ وہاں پہ شریعہ نافذ کرنا چاہتے ہیں, حالانکہ وہ لبرل آدمی ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ایک فیئر ہے مائنڈ میں, جو رائٹ ونگ پالیٹکس چاہے وہ یورپ کی ہو یا امریکہ کی ہو, کہ اسلام جو ہے وہ انفلوئنس, جس کا میں نے پہلے ذکر کیا, انفلوئنس کرنے جا رہا ہے. تو یہ 3P پالیسی جو ہے, پریشرائزنگ, پروموٹنگ سیلف, اور پروسیکیوٹنگ ایڈورزریز, جس میں وہ چائنا کے حوالے سے بات کرتے ہیں, انڈیا کے حوالے سے بات کرتے ہیں, رشینز کے حوالے سے بات کرتے ہیں. میں بڑی انہوں نے ایک عجیب اسٹیٹمنٹ دی جو کہ آبجیکٹیولی اگر دیکھیں تو وہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اتنا ویپن دیں گے یوکرین کو کہ وہ اپنی اہلیت رکھتے ہیں کہ اپنی زمین واپس لے لیں گے. یار رشیا از اے روبسٹ پاور, آپ اس کو انگیج کر سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. یہ جنگ ہار چکا ہے یوکرین, اور پھر رشیا کے ساتھ باقی جو ممالک ہیں ان کے تعلقات بھی بہتر ہے. چین ہے, جی نارتھ کوریا ہے, دے آر ویری کمیٹیڈ ود دا رشین. سو میں نہیں سمجھتا کہ یہ تو اس پالیسی کی وجہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت دیا اور اس موضوع پر جو ہے نا ہم نے وہ پوائنٹس جو کہ بہت ضروری تھے سمجھنے تھے اور عوام کے سامنے رکھے. تو ناظرین, پاکستان اس وقت ان ٹرمز آف اپنے خطے میں طاقت کے طور پر ابھرا ہے. اب چاہے قطر میں OIC سمٹ ہو, یا پھر سعودی عرب کے ساتھ میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ ہو, یا پھر ملاقاتیں ہوں ٹرمپ کے ساتھ, لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ اب کیا بھارت اس سے کچھ سیکھے گا اور اپنے حکمت عملی پر, اپنی خارجہ پالیسی پہ وہ مزید اس پر کام کرے گا یا نہیں کرے گا, کیونکہ پاکستان کی پوزیشن اب واضح ہو چکی ہے, اور کشمیر کا حل مستقبل میں وہ کرے گا یا نہیں کرے گا, یہ بھارت کو اس وقت سوچنے کی اشد ضرورت ہے. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.